برکاتہ. اہلاً و سہلاً و مرحباً. آپ سب علم کے طالبوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کے اندر بہت سی ڈیزائر رکھی. اس کی بہت سی خواہشات ہوتی, بہت سی ڈیمانڈ ہوتی ہیں, بہت کچھ چاہتا ہے, لیکن سب سے افضل چاہت علم کی چاہت, اور اس علم کی جو انسان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی معرفت دے. کیونکہ علم ہوگا, روشنی ہوگی, تو پھر ہی انسان اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق کام کر سکے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کو ایسی چیزوں کا علم ہو جو اللہ کے راستے سے ہٹانے والی, تاکہ انسان ان چیزوں سے بچ سکے, خبردار رہ سکے. تو الحمدللہ آپ خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نمبر 1 علم کی چاہت دی. اور اس علم کی چاہت میں آپ نے پچھلے کورس میں عقیدہ پڑھا, اور اس میں آپ نے کیا حاصل کیا؟ عقیدہ واسطیہ میں کیا سیکھا؟ اللہ کی پہچان, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی معرفت, اللہ تعالیٰ کے بارے میں جانا. اللہ تعالیٰ کے بارے میں جاننے کے بعد اہم ترین چیز کیا ہے کہ انسان کس کے بارے میں جانے؟ اللہ کے دشمن کے بارے میں. ٹھیک ہے, اللہ کے دشمن کے بارے میں, کیونکہ شیطان رحمان کا دشمن ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا تھا کہ یا ابت لا تعبد الشیطان, اے ابا جان شیطان کی پیروی نہ کرے کیونکہ وہ رحمان کا نافرمان ہے. تو انشاءاللہ العزیز اس کورس میں ہم شیطان کے بارے میں جانیں گے, اور خاص طور پر اس کی چالوں کے بارے میں, کیونکہ وہ ایسا دشمن ہے جو سامنے سے وار نہیں کرتا, چھپے ہوئے وار کرتا ہے. تو جو دشمن چھپے ہوئے وار کرتا ہے اس سے بچنا زیادہ مشکل ہوتا ہے. اس کے لیے انسان کو اتنا ہی ہوشیار ہونا پڑتا ہے. تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ ہم اس کتاب کے ذریعے کیا حاصل کرتے ہیں. اور آپ میں سے ہر ایک بس اتنا ہی حاصل کرے گا, اتنا ہی سیکھے گا جتنی اس کی طلب ہوگی, جتنی اس کی چاہت ہوگی. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. ہم انشاءاللہ اس کورس میں کتاب پڑھیں گے کیف تنجو من مکائد الشیطان. کیف کس طرح, تنجو تم نجات پا سکتے ہو, بچ سکتے ہو, من مکائد الشیطان شیطان کی چالوں سے. کتاب عربی میں ہے, اور اس لیے عربی کتاب کا انتخاب کیا گیا ہے تاکہ آپ کو عربی لٹریچر بھی پڑھنے کا طریقہ آ جائے, ورنہ یہ معلومات اردو میں بھی ملتی. جنات کے بارے میں, شیاطین کے بارے میں کئی کتابیں لکھی گئی, لیکن اگر ان سے کمپیئر کیا جائے تو یہ ایک جامع کتاب ہے. اس کے رائٹر کا نام معلوم ہے, لیکن کتاب کافی اچھی ہے, اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس میں مزید بھی کچھ چیزوں کی ایڈیشن ہو جائے, اور پھر اس کے بعد آپ اپنے طور پر بھی اور چیزیں پڑھ سکتے ہیں. اصل مقصد یعنی عربی زبان سے شدھ بدھ کے ساتھ ساتھ اصل مقصد پھر یہی ہے کہ کیف تنجو من مکائد الشیطان, کیونکہ شیطان ہمارا دشمن ہے, اور دشمن سے بچنا ضروری ہے تاکہ ہم رحمان کے راستے پر چل سکیں. تو کوئی بھی کام کرتے وقت مقصد کو سامنے رکھنا بہت ضروری ہے. دشمن کوئی بھی ہو, خواہ وہ حاسد ہو یا کوئی اور, کوئی آپ کے مال کا دشمن ہو یا جان کا دشمن ہو یا عزت کا دشمن ہو, تو جب بھی کوئی شخص آپ سے دشمنی کرتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کے سامنے ہتھیار ڈال دیتے ہیں, یا پھر آپ ایکٹیولی اس کا مقابلہ کرنے کی تدبیریں سوچتے ہیں, طریقے سوچتے ہیں. آپ کو لازمی طور پر حرکت میں آنا ہوتا ہے اور کچھ کرنا ہوتا ہے تاکہ آپ دشمن سے بچ سکیں, کیونکہ وہ آپ کو نقصان پہنچانے کے درپے ہے. اور شیطان تو کھلا دشمن ہے. اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ لفظی ترجمہ آپ لکھیں گے ساتھ ساتھ, پھر اس کو یاد کریں گے, پھر آپ کے گروپس ہوں گے, ان میں سنائیں گے, ڈسکشن ہوگی. ٹارگیٹ آپ کا یہ ہونا چاہیے کہ عربی کے اعتبار سے اس کتاب کا کوئی ایک لفظ ایسا نہ ہو جو آپ کی سمجھ میں نہ آئے. 100% ٹرانسلیشن آپ کو آنی چاہیے, یہ آپ کا ٹارگیٹ ہونا چاہیے.
اگر آپ اس طریقے سے جیسے آپ نے عقیدہ واسطیہ پڑھا، اس کے بعد یہ کتاب پڑھی، چند ایک کتابیں اور اسی طرح آپ پڑھ لیں پوری سنجیدگی کے ساتھ اس وقت کو صحیح استعمال کرتے ہوئے، تو میں آپ کو پورا یقین دلاتی ہوں کہ انشاءاللہ کچھ عرصے میں آپ اور بھی بہت سی اسی طرح کی کتابیں پڑھنے کے قابل ہو جائیں گے. اور اس کے لیے پھر طریقہ اگر آپ کو بتا دیا جائے کہ الفاظ کو ڈھونڈا کیسے جاتا ہے، احادیث کو کیسے تلاش کیا جاتا ہے، تھوڑی سی ریسرچ میتھڈالوجی، تو وہ بھی انشاءاللہ آپ کو بتائی جائے گی. تو اس سے انشاءاللہ آپ انڈیپینڈنٹلی پڑھنا شروع کر سکتے ہیں، یعنی خود ریڈنگ کر سکتے ہیں. آپ کہیں کہ اردو میں اتنی کتابیں لکھی ہوئی تو عربی پڑھنے کی کیا ضرورت ہے. حقیقت یہ ہے کہ جو کتابیں عربی میں ملتی ہیں، کہ جس طریقے سے بعض اوقات عربی میں لکھا جاتا ہے وہ نہ اردو میں ملتا ہے نہ انگریزی میں ملتا ہے، وہ اصل اوریجنل سورسز سے ہی ملتا ہے. تو اس لیے قرآن کے طالب علم کے لیے عربی کا جاننا ضروری ہے. ٹھیک ہے، تو چلیے کتاب شروع کرتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ مزید کچھ. پہلے میں عربی عبارت پڑھوں گی جس کو آپ غور سے سنیں گے. تھوڑی بہت جو زیر زبر اگر کہیں رہ گئی ہو یا درست کرنے والی ہو تو اس کو آپ کر لیں. ایک ایک پیراگراف پڑھوں گی اور اس کے بعد آگے اس کا پھر بعد میں ترجمہ ہوگا. اس سے پہلے میں یہ کتاب کینیڈا میں پچھلے سال پڑھا چکی ہوں، پچھلے سال جون میں پڑھائی تھی میں نے. تو وہاں تو میں نے ان کو کہلوایا بھی تھا اور پھر اس کے بعد اردو اور انگریزی دونوں ٹرانسلیشن ہوئی تھی. جن لوگوں کو اردو سمجھ نہیں آتی زیادہ اور انگلش میں چاہتے ہیں تو نیٹ پر یہ کتاب آڈیو کی شکل میں موجود ہے، اس کے لیکچرز موجود ہیں، تو وہ اس سے گھر جا کر دوبارہ بھی سن کے ریپیٹ کر سکتے ہیں یا ویکینڈز پر ٹائم لے کر مزید اس کو سمجھ سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على امام المرسلین وقائد الغر المحجلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فإن الشیطان الرجیم هو عدو الانسان العنید. انسان کے نیچے ایک ہی زیر ہے، ال کے ساتھ تنوین نہیں آتی. هو عدو الانسان العنید وخصمه العتید الذي لا يزال يكيد له منذ ولادته وحتى موته ولا يكف عن تزيين الشر وطرق الضلال له ليسلكها ويبتعد عن طرق الرشاد وسبل الاستقامة. والشيطان يريد إهلاك الإنسان بشتى السبل كما قال تعالى إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فهو يوسوس تارة ويزين المعاصي والمخالفات تارة ويصد عن الطاعة والعبادة تارة أخرى. وقد بينا في هذا الكتيب حيل الشيطان، یہاں بھی دو زیر نہیں ہونی چاہیے، حیل الشیطان ومکائدہ واسالیبہ فی اضلال العبید. ثم ذکرنا 21 سببا شرعیا يعتصم بها الانسان من الشیطان. وقد حرصنا على ان يكون كلامنا كله مستمدا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى أن ينفع بهذا الكتاب وأن يوفق الجميع لطاعته واتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الناشر. پہلا ٹارگٹ صحیح ریڈنگ، ٹھیک ہے، صحیح قراءت، القراءة الصحیحہ. آپ نے اس کو کئی بار دہرانا ہے، صرف عربی میں، ترجمہ بھول کے بتا دی کہ کبھی نہیں اس کے اوپر جانا. اس کو اتنی دفعہ پڑھنا ہے کہ آپ کے منہ پہ لفظ جاری ہو جائیں، الفاظ جاری ہو، جملے جاری ہو جائیں. ہمارے استاد ہمیں 25 بار پڑھنے کو کہتے ہیں شروع میں. جب پنجاب یونیورسٹی سے میں نے پڑھا ہے تو عربی میں ماسٹرز کیا تھا، 25 بار پڑھنے کو کہتے تھے. وہ کہتے تھے جب تک آپ 25 بار نہیں پڑھیں گے آپ کی زبان نہیں چلے گی. تو زبان کو بھی پریکٹس چاہیے نا کرنے کے لیے. تو ٹھیک ہے اگر 25 میں تو جتنی دفعہ بھی آپ پڑھیں کہ اٹکے بغیر پڑھیں، رکے بغیر پڑھیں، پڑھتے چلے جائیں. دوسرا پھر ہوگا ترجمہ. لیکن پہلا کیا ٹارگیٹ ہے ہمارا؟ القراءۃ الصحیحہ، صحیح ریڈنگ. کیونکہ ہمارے استاد شیخ سعید کہا کرتے تھے کہ آدھا علم اسی سے ہی آ جاتا ہے جب انسان کسی لفظ کو صحیح حق ادا کر کے اس کو پڑھتا ہے. کیونکہ اگر لفظ فاعل ہے تو اور مفعول آپ پڑھ رہے ہیں، مفعول ہے تو اس کو فاعل پڑھ رہے ہیں،
تو آپ اس کا ترجمہ صحیح کر ہی نہیں سکتے. تیسری بات یہ ہے کہ آپ ایک لانگ ٹرم پلاننگ بھی کیجیے کہ آپ کو کچھ عربی بولنا بھی آئے. بولنا ہماری ضرورت نہیں ہے اس وقت اور نہ ہی میں اس کو فوکس کرواؤں گی آپ کا، لیکن آپ میں سے اکثر لوگ حج عمرے پر جاتے ہیں، اور جب حج عمرے پر جاتے ہیں تو اس کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ انسان ہر طرح کے مسلمانوں سے ملے جلے، ایک دوسرے کو پہچانے. لیکن زبان کے فاصلے اتنے بڑے فاصلے ہیں کہ ہم اکٹھے ہوتے ہوئے بھی اکٹھے نہیں ہو سکتے. تو جیسے کسی نے کہا تھا نا، زبان یار من ترکی ومن ترکی نہیں دانا، میرے دوست کی زبان ترکی ہے اور مجھے ترکی نہیں آتی. تو جن مسلمانوں کی زبان عربی ہے، ہم عربی نہیں جانتے، لہٰذا بہت دفعہ جیسے مسجد نبوی میں لوگ اعتکاف بیٹھتے ہیں، حرم میں اعتکاف بیٹھتے ہیں اور 10 دن اکٹھے گزارتے ہیں، لیکن زبان نہ آنے کی وجہ سے نقصان کیا ہوتا ہے؟ ایک دوسرے کو نہ اچھی بات بتا سکتے ہیں اور نہ کسی کی اچھی بات سمجھ سکتے ہیں، اور یوں بہت ساری خیر سے محروم ہو جاتے ہیں. تو کم از کم اس کتاب کو پڑھ کے شدھ بدھ تو ہو جائے، آپ نہ پوری طرح بول سکیں لیکن اپنی بات سمجھانے کے قابل تو ہو جائے کہ دوسرے کی ایٹ لیسٹ سمجھ تو جائے. ٹھیک ہے، ایک بڑے خیر کے لیے. تیسری بات یہ ہے کہ اس علم کے راستے میں کوئی بھی مشکل آئے تو آپ نے 8 دن کی تو بات ہے، 8 دن کی تو بات ہے. اور یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ جب انسان سیکھتا ہے تو سیکھنے کی برکتیں ایسی ہیں کہ اس برکت سے انسان کے بہت سے مسائل، بہت سی تکلیفیں اور پریشانی ختم ہو جاتی ہیں. آپ اس کو اپنا سارا کچھ دیں تو یہ اپنا کچھ آپ کو دے گا، آپ کو بھی ریٹرن ملے گا. اور وہ ریٹرن صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو لفظوں کا معنی آ جاتا ہے یا آپ کسی سے کمیونیکیٹ کر لیتے ہیں. علم کی اپنی ایسی خیر و برکت ہوتی ہے کہ جس کے نتیجے میں انسان دنیا کے غموں اور ہموں سے اور فکروں اور پریشانیوں سے آزاد ہوتا ہے. تو پھر ایک مقصد یہ بھی ہوگا کہ ہم ان بیکار کے بکیروں میں جو پڑے ہوئے ہیں، جن کا ہمارے پاس کوئی حل نہیں سوائے اللہ کے، ان سے بھی باہر نکلیں. کیونکہ بہت سی چیزیں ہم اپنی زندگی میں تبدیل نہیں کر سکتے، ہم نہیں چینج کر سکتے. تو جب کوئی چیزیں ہمارے بس میں نہیں تو ہمیں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہیں ڈالنا. ہمیں اللہ سے دعائیں کرنی، رجوع کرنا اللہ کی طرف. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف بھی رجوع صحیح معنوں میں اس وقت ہوتا ہے جب انسان کے اندر کچھ دم خم ہوتا ہے، جو پریشانیوں سے جان ہی نکلی ہوئی ہو تو دعاؤں سے بھی جان نکل جاتی ہے بعض اوقات. تو آپ نے اپنا یہ وقت پورے کا پورا صحیح معنوں میں علم کے لیے وقت کرنا ہے. آپ سوچے کہ میں 8 دنوں کے لیے وقت ہوں، اعتکاف ہے آپ کا. چلیے الحمدللہ ترجمہ کیجیے. سب تعریف اللہ کے لیے، رب العالمین، جو رب ہے تمام جہانوں کا. والصلاۃ والسلام، اور درود و سلام علی امام المرسلین، رسولوں کے امام پر. کون ہے وہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. وقائد اور لیڈر، قائد اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. الغر المحجلین، صحابہ کرام کے جن کی صفت ہے غر کہتے ہیں. غر کا لفظ ہے نا غرہ سے، گھوڑے کی پیشانی کی سفیدی کو کہتے ہیں. وہ جن کی پیشانیاں چمکتی سفید ہوگی قیامت کے دن. اور دنیا میں بھی آپ دیکھیں کہ ان کے لیے سورۃ الفتح کے آخر میں کیا کہا گیا؟ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. تو سجدے وہ کرتے ہیں، اس کے اثرات دنیا میں بھی نظر آتے ہیں اور قیامت کے دن تو چمک رہے ہوں. اور وضو کے اعضاء کے چمکنے کی جو بشارت دی گئی اس کی طرف بھی اشارت. الغر المحجلین، محجل کہتے ہیں اس گھوڑے کو جس کی ٹانگوں میں سفیدی، سفید ٹانگوں والا گھوڑا، یعنی جس کی پیشانی بھی چمکتی ہو اور جس کے ٹانگیں سفید، ٹانگیں بنا دے. یعنی ساری امتوں میں سے اور سارے انسانوں میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، آپ کے پیروکار، آپ کے امتی، وہ کیسے ہوں گے؟ کیسے ہوں گے؟ جسے پوچھا گیا نا کہ قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کو کیسے پہچانیں گے؟ جو آپ کی امت میں سے ہوگی جن کو آپ نے نہیں دیکھا، ان کے لوگوں کے اعضاء کے چمکنے کی وجہ سے. تو یہی مراد ہے. وقائد الغر المحجلین نبینا محمد
وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ اور آپ کی آل پر، وصحبہ اور آپ کے ساتھیوں پر، اجمعین سب کے سب پر. اما بعد، اس کے بعد انسان اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے، اپنے ساتھیوں سے پہچانا جاتا ہے. تو اس میں اگرچہ صحابہ کرام اور آپ کی امتیوں کی تاریخ بیان کی گئی ہے، لیکن وہ دراصل کس کو کریڈٹ جاتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس لیے انہوں نے قائد الغر المحجلین، قیامت کے دن آپ قائد ہوں گے، لیڈر ہوں گے، اور آپ کے پیچھے جو آپ کے فالوور ہوں گے وہ امیجن کریں آپ کیا چہروں والے نہیں، چمکتے چہروں والے اور چمکتے اعضائے وضو والے، کیا شان ہوگی ان کی، اور آپ ان کے قائد اور امام ہوں گے. فإن الشیطان الرجیم، فإن تسبیشت الشیطان الرجیم، شیطان مردود، ہوا عدو دشمن ہے، الانسان انسان کا، العنید اناد رکھنے والا، حق کی مخالفت کرنے والا، ٹھیک ہے، اناد رکھنے والا، حق سے دشمنی رکھنے والا. تو اور یہ صفت ہے عدو کی، یعنی شیطان کے بارے میں کہا جا رہا ہے الشیطان العنید. عدو الانسان العنید وخصمہ، اور اس کا دشمن العتید، جو ہر دم تیار رہتا ہے. عتید یہ بھی قرآن مجید میں آتا ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. عتید ہوتا ہے حاضر باش، ایور ریڈی، ہر وقت تیار، چھٹی نہیں کرتا، لیٹ نہیں کرتا، سستی نہیں کرتا، ہمیشہ تیار، حکم تو ملے، موقع تو ملے اپنا کام کرنے کا. الذی وہ جو لا یزال ہمیشہ رہتا ہے، مسلسل رہتا ہے، یقید چالے چلتا، لہو اس کے لیے، کس کے لیے؟ انسان کے لیے. منذ سے، منذ خلا حروف جارہ پڑے نا، اس میں آتا نا منذ، منذ مطلب سنس، فرام، ولادت ہی اس کی پیدائش، کس کی پیدائش؟ انسان کی یا شیطان کی؟ انسان کی. وحتیٰ یہاں تک کہ موت ہی، موت کے وقت بھی شیطان ورغلاتا ہے. دعا ہے نا، وَأَن يَتَخَبَّطَنِيَ الشَّيْطَانُ عِنْدَ الْمَوْتِ، کہ اللہ مجھے اس سے محفوظ رکھنا کہ شیطان مجھے موت کے وقت ورغلائے. تو مانا کیا ہوا کہ شیطان مردود انسان کا دشمن ہے جو حق کی مخالفت کرنے والا ہے، اور اس کا ایسا دشمن ہے جو ہر دم تیار ہے، جو اس کے خلاف ہر وقت چالیں چلتا ہے، چالیں چلتا ہے جب سے وہ پیدا ہوتا ہے اور جب تک کہ وہ مر نہیں جاتا اس کو چھوڑتا ہے. چالیں چلنا، یہاں یہ کی ورڈ ہے، چالیں چلنا. یعنی شیطان کی دشمنی کیا ہے؟ دراصل انسان کو بہکانے کے لیے چال چلنا. چال کیا ہوتی ہے؟ چال، چال چلنا لفظی معنی چال میں کیا ہوتا ہے؟ چلنا، ٹھیک ہے، چلنا. جیسے کچھ کرنے کے لیے کیا کرتا ہے انسان؟ چلتا ہے، قدم اٹھاتا ہے، اقدام کرتا ہے، ٹھیک ہے. اب یہ جو چال چلتا ہے نا، اس کے بہت سی چالیں ہیں، جن میں سے سب سے پہلی چال کیا ہوتی ہے؟ سب سے پہلا طریقہ کیا ہوتا ہے انسان پر چھا جانے کا؟ وہی جو آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا. اس نے وسوس لہم الشیطان، وسوسے، یعنی انسان کے دل میں خیال ڈالتا ہے. اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا، خیال ڈالتا ہے، خیالوں میں آ جاتا ہے، خیالوں میں سما جاتا ہے. اور یہ سب سے بڑا فتنہ ہوتا ہے کہ انسان کے خیالات میں خلل ہو جائے. اور جب انسان کے خیالات میں خلل ہو جائے، انسان اپنے خیالوں میں کھو جائے، اور وہ بھی غلط قسم کے خیالوں میں کھو جائے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ پھر انسان ان کو زبان پہ لے آتا ہے، اور زبان پہ لانے کے ساتھ ساتھ پھر وہ عمل میں بھی لے آتا ہے، اور پھر وہ اس طریقے سے چال چلتا ہے کہ انسان کے لیے بچنا مشکل ہو جاتا ہے. اب دیکھیے کہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام جو تھی، وہ دونوں بالکل برانڈ نیو تھے، برانڈ نیو کپل، جن پر معاشرے کے، ماحول کے کوئی اثرات نہیں تھے، جن کے سامنے اور کوئی ٹیمپٹیشن نہیں تھی، بس ایک ہی دشمن تھا ساتھ، اور کوئی دشمن نہیں تھا. اور کس طرح اس نے ان کو اور ورغلا لیا، کس طرح ورغلا لیا. اس پر آپ جتنا بھی غور کریں کام ہے. جب بھی آپ سے کوئی گناہ ریپیٹڈلی ہو رہا ہو،
بار بار ایک غلطی ہو رہی ہے، تو سوچئے کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے، میں کیوں کر رہی ہوں یہ کام. آپ دیکھیں گے کہ وہ دراصل آپ کو بار بار وسوسہ ڈالتا ہے اور پھر اس برے کام کو خوبصورت بناتا ہے، پھر اس کی جسٹیفیکیشن دیتا ہے، حتیٰ کہ آپ کو آہستہ آہستہ اس برائی کی طرف لے جاتا ہے اور پھر اس میں پھنسا کے چھوڑتا ہے اور پھر خود پیچھے ہٹ کے ہنستا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا. تو وہ مسلسل کام کرتا ہے. اچھا، اس میں ایک کوشش یہ بھی کیجیے کہ شیطان کی جو چالیں آپ کے سامنے ہیں نا، ان کو الگ بھی لکھ لیجیے کہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے، شیطان مسلسل چال چلتا ہے، شیطان مختلف طریقوں سے چال چلتا ہے. یعنی شیطان کی جتنی بھی چالیں ہیں نا، یہ جو اس کے کیریکٹرسٹکس یا ٹریٹس ہیں وہ الگ نوٹ کر لیجیے، چاہے وہ کتاب میں ہو یا الگ سے آپ کو بتائیے. جیسے لا یزال یکید، مسلسل ایسا کرتا رہتا ہے جب سے انسان پیدا ہوتا ہے اور جب اس کو موت آتی ہے. ولا یکف، اور نہیں رکتا. کف یکف، کفوا ایدیکم، قرآن میں آتا ہے نا، کیا مطلب ہے؟ روک لو اپنے ہاتھوں. تو لا یکف، وہ نہیں روکتا. ان تزیین الشر، شر کو خوبصورت بنانے سے، بری چیز کو وہ خوبصورت بناتا ہے تاکہ انسان اس کی طرف اٹریکٹ ہو جائے اور پھر اس میں پھنس جائے. تزیین کس سے؟ یہ لفظ زینت سے، مزین کرتا ہے شر کو. اور نہیں رکتا شر کو مزین کرنے سے. وہ طرق دلال، اور طرق راستے، اور دلال گمراہی، گمراہی کے راستوں کو خوبصورت کرتا ہے. ابھی بھی شیطان کے طریقے ہیں. لہو، اس کے لیے، کس کے لیے؟ انسان کے لیے. لیسلکھا، تاکہ وہ چلے ان پر. فسلکی سبل ربک ذللا، قرآن مجید میں آتا سلک. تو لیسلکھا، تاکہ انسان چلے ان راستوں پر. یسلک کا فعل انسان، اور ہاں پر ضمیر جاری ہے طرق کی طرف، طرق الدلال کی طرف. ویبتعد، اور دور رہے، عن طرق الرشاد، بھلائی کے راستوں، بھلائی اور خیر کے راستوں سے. یا قوم اہدیکم الی سبیل الرشاد. وسبل الاستقامہ، اور استقامت کے راستوں سے اس کو دور رکھتا ہے کہ دین پر جنگ نہ جائے. آ بھی گیا تب بھی باز نہیں آئے گا، پھیر کے چھوڑنا چاہتا ہے. تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی بہانہ ڈال کے کہ آج ہم بیمار ہیں، آج ہمارے بچے پیدا ہو رہے ہیں، وہ بڑے ہو رہے ہیں، اب ان کی شادی ہیں، اب ان کے بچے ہیں، کسی نہ کسی چیز میں پھنسا دیتا ہے تاکہ انسان جو خیر کا کام کر رہا ہے وہ نہ کر سکے. تو خلاصہ کیا ہے اس پیراگراف کا؟ کہ شیطان مردود انسان کا دشمن ہے جو حق کی مخالفت کرنے والا ہے، اور اس کا ہر دم تیار دشمن جو ہمیشہ اس کے لیے چالیں چلتا رہتا ہے جب سے وہ پیدا ہوتا ہے اور جب تک وہ فوت نہیں ہو جاتا. اور شر اور دلال کے طریقوں کو ہمیشہ خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے تاکہ انسان ان پر چلتا رہے اور بھلائی اور استقامت کے راستوں سے اس کو دور رکھتا ہے. یبتعد، بچتا رہے. یبتعد کا فاعل بھی انسان ہے کہ انسان بچتا رہے، دور رہے. بعید سے ہے یہ لفظ، بھلائی اور استقامت کے راستوں سے. دو کام کرنا ہے، ایک شر میں پھنسانے کی کوشش اور دوسرے نیکی سے ہٹانے کی کوشش. وہ کہاں ہوتا ہے؟ کہاں رہتا ہے؟ جی ہاتھ کھڑا کر کے بتائیے تاکہ وقت ضائع ہو. کہاں رہتا ہے شیطان جو یہ کرتا ہے؟ یہ مطلب کہاں بیٹھ کے کر رہا ہے؟ آپ بتائیں. ساتھ لگا ہوا ہے، ساتھ لگا ہوا، اور وقت ساتھ. ڈر نہیں لگتا؟ دشمن ساتھ ہے تو کس وقت ہم امن میں آ سکتے ہیں؟ بچنا مشکل. بس شیطان، اور شیطان یرید، چاہتا ہے، اہلاک، ہلاک کرنا، الانسانی، انسان کو، بشتہ، کئی ایک، قلوبہم شتہ، السبل، راستے، بہت سے طریقوں سے. کما قال تعالی، کما جیسے کہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، انما، سوائے اس کے نہیں، یدعو، وہ بلاتا ہے، حزبہ، اپنی پارٹی کو، اپنے گروہ کو، لیکونوا، تاکہ وہ سب ہو جائیں، من اصحاب السعیر، بھڑکتی ہوئی آگ کے ساتھیوں سے. شیطان انسان کی ہلاکت کا طالب ہے، ارادہ رکھتا ہے اور مختلف طریقے اختیار کرتا ہے اس کے لیے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے
کہ وہ اپنے گروہ کو بلاتا ہے تاکہ وہ جہنم والوں سے بچے. فہو پس وہ یوسوس وسوسہ ڈالتا ہے تارتن ایک بار. تارتن کا معنی ہوتا ہے ایک بار, ایک دفعہ تو وسوسہ ڈالتا ہے اور وسوسہ ڈال کے پھر کیا کرتا ہے, دوسری دفعہ وہ یزین کرتا ہے المعاصی گناہوں کو, والمخالفات اور نافرمانیوں کو. مخالفہ کہتے ہیں نافرمانی کو. آپ مجھے کوئی عرب ملکوں میں رہا, جب وہاں کوئی ٹریفک کے قانون توڑتا ہے تو اس کو مخالفہ ملتا ہے. مخالفہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ٹکٹ مل جاتا ہے, اس کو جرمانہ پڑتا ہے, اس کو مخالفہ کہتے ہیں. تو یہ بھی کہ آپ نے رول توڑا تو مخالفت ہوتی ہے, نافرمانی رول توڑنا. تارتن ایک بار, دوسری بار بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں لیکن مانا اس کا اصلی ایک بار ہے. محاورہ کیا ہوگا, کبھی تو انسان کے اندر وسوسہ ڈالتا ہے, کبھی اس کے لیے گناہوں اور نافرمانیوں کو مزین کر دیتا ہے. وہ یسد عن الطاعۃ, وہ یسد روکتا ہے, عن الطاعۃ اطاعت سے, والعبادۃ عبادت سے, تارۃ اخری دوسری بار. اور کبھی انسان کو, دوسری بار کا مطلب یہ ہے کبھی, اور کبھی انسان کو اطاعت اور عبادت سے روکتا ہے. تو بڑی بڑی جو اس کی چالیں ہیں اس میں سے وسوسہ ڈالنا, تزیین المعاصی اور عن سبیل اللہ الطاعۃ والعبادت. اب ان تین چیزوں پر اگر آپ توجہ کریں تو یہ سب چیزیں ہمارے ساتھ ہوتی ہیں, اور کبھی یہ سیکوینس میں ہوتی ہیں, کبھی الگ الگ ہوتی ہیں. کوئی کسی مثال سے سمجھائے گا مجھے, بتائے گا مجھے کہ جب کوئی غلط کام ہوتا ہے تو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ خواہش پیدا ہوتی ہے. گڈ. بعض اوقات وہ جائز خواہش بھی ہو سکتی ہے اور بعض اوقات ناجائز خواہش ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یعنی ضروری نہیں ہوتا کہ وسوسے میں وہ آپ کو کوئی بری بات ہی دل میں ڈالے. مثلاً نماز کا وقت ہو چکا ہے, اذان ہو گئی اور آپ نے ارادہ کیا ہوا ہے, آپ نے حدیث سنی کہ اول وقت کی نماز جو ہے اس کا اجر بہت زیادہ, اس پہ بخشش کا وعدہ ہے. اب شیطان آتا ہے, اس کو پتا ہے کہ یہ بندی جو ہے یہ اب نماز اول وقت شروع کرنے والی, تو جو ہی آزان ہوتی ہے تو وہ اس کے دل میں خیال ڈالتا ہے کہ تم نے آج کا لیسن ہی نہیں کیا, قرآن کا لیسن یاد نہیں کیا, تو تم تو اس وقت بہت فریش ہو, نماز پڑھ کے کوئی تھکاوٹ نہ ہو جائے تو پہلے تم ذرا سبق یاد کر لیں. تو انسان کہتا ہے تو قرآن ہی پڑھنا ہے نا, نیکی کا کام, چلو شروع کر دیتے. قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو کوئی بات یاد آ جاتی ہے جو کلاس میں ہوئی, مثلاً ٹیچر نے ڈانٹ دیا فار ایگزامپل, تو آپ ستاروں ادھر رکھ کے کہتے ہیں ذرا فون اٹھا لیتے ہیں, اچھا میں ذرا فلاں سے پوچھوں کہ یہ اس نے ٹھیک کیا تھا. اب آپ واٹس ایپ کرتے ہیں یا آپ فون کال کرتے ہیں, یا کیونکہ اور بھی آسانی ہو گئی ہے نا, میسجنگ بھی ہو رہی. آپ کہتے ویسے بھی ذرا سی تھکاوٹ سی ہو رہی تو میں ذرا اپنے مائنڈ تھوڑی سی بریک لے لوں, تو اس کے بعد اب یزین المعاصی بھی بیچ میں شروع ہو گئی. پہلے نیکی کا کام اس نے شروع کرایا, پھر بیچ میں سے وہ شروع ہو گیا. اچھا اب کیا ہوگا, نماز کا اول وقت گزر چکا ہوگا بائی دا ٹائم, کیونکہ جہاں آپ بات کر رہے ہیں, جہاں میسجنگ کر رہے ہیں, وہ ایک کے بعد ایک, ایک کے بعد ایک, کافی ٹائم اس میں گزر گیا. اور جب آپ اس کو میسج کرنے لگے تو 10 اور نظر آئے, ان کو بھی رپلائی کرنا شروع ہو گئے. تو نتیجہ کیا ہوا, اس نے آپ کا اول وقت گزروانا ہے. وہ یہ ٹارگٹ لے کے آئے, گول لے کے آئے, اور آپ تجربہ کر کے دیکھیں کہ نیکی کے راستے سے آئے. خیال ڈالے گا اچھا کام کر لو, اچھے کرنے لگیں گے تو کسی شر کو بہت خوبصورت بنا دے گا. اور اس کے بعد یسد عن الطاعۃ والعبادۃ, اطاعت اور عبادت سے روک دے گا. روک دے گا یعنی کچھ کو تو بالکل ہی ختم کر دیتا ہے. یہ روکنے سے مراد کیا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ تو ان چیزوں, اذان سے نہیں مسجد جانا تھا, وہ جماعت کا وقت گزر گیا, پھر اس کے بعد کچھ اور ہو گیا, پھر وہ امی نے کہا کہ سودا لے آؤ, پھر ڈانٹ پڑے گی, چلو پہلے سودا لے لیتے ہیں. رستے میں گاڑی ٹریفک میں بلاک ہو گئی, وہ نہ مسجد ملی نہ ویسے نماز ملی, اور اپنے طور پر بڑی تسلی ہے کہ ہم کو اچھے ماں کی اطاعت کر رہے تھے اور اس کا دل خوش کر رہے تھے وغیرہ وغیرہ. اس قسم کے جال بنتا ہے کہ انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا اور وہ نیکی کرتے ہوئے پھنس جاتا ہے. یہ اس کی چال ہوتی ہے جو بظاہر کچھ نظر آتی ہے, اندر سے کچھ اور ہوتی ہے. ٹھیک ہے, وقت بینا اور تحقیق بیان کیا ہم نے فی ھذا الکتیب,
اس کتابچے میں. یہ کتاب نہیں ہے، کتابچہ ہے، ہاں؟ بچہ ہے کتاب کا. تو طیب حیل الشیطان، شیطان کی ہیلوں کو، ومکائدہ، اور اس کی چالوں کو، اسالیبہ، اور اس کے طریقوں کو، فی اضلال العبید، عبید کہتے ہیں انسان کو. قرآن مجید میں ہے لفظ وما انا بظلام للعبید، بندہ، بندوں کو بھٹکانے میں. اضلال ہوتا ہے گمراہ کرنے میں، تو بندوں کو گمراہ کرنے یا بندوں کو بھٹکانے کے طریقے اختیار کرتا ہے. ثم ذکرنا، پھر ذکر کیا ہم نے، واحداً و عشرین، 21 سبباً اسباب کو، شرعیاً شرعی، یعتصم بہا، بچ سکتا ہے ان کے ذریعے، الانسان و انسان، من الشیطانی، شیطان سے. وقت اور تحقیق، حرسنا، حرسنا کیا معنی ہوگا؟ ہم نے حرص کی، محاورے میں کیا کہیں؟ ہم نے خواہش، ہاں ہم نے خواہش ظاہر کی، الا ان یکون، کہ ہو، کلامنا، ہمارا کلام، کلہ، سارے کا سارا، مستمدن، لیا گیا. مستمد یعنی مدد طلب کرنے کے لیے آتا ہے، استمداد یعنی مدد لی گئی، یعنی ڈرائیوڈ، ٹیکن فرام، من کتاب اللہ و سنت رسولہ، اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے. تو ہم نے اس چھوٹے سے کتابچے میں شیطان کے ہیلے، اس کی چالیں اور اس کے طریقے بتائے ہیں جو وہ بندوں کی گمراہی میں استعمال کرتا ہے. پھر ہم نے اس کے بعد اس کو توڑ کرنے کے لیے 21 شرعی طریقے بتائے ہیں جن کے ذریعے انسان شیطان سے بچ سکتا ہے. اور ہم نے حرص کی، ہم نے چاہا کہ ہمارا کلام سارے کا سارا کتاب اللہ اور سنت رسول سے ہی لیا گیا ہو. نسأل اللہ تعالی، ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں، ان ينفع بهذا الكتاب، کہ وہ نفع دے اس کتاب کے ذریعے، وان يوفق الجميع، اور یہ کہ توفیق دے سب کو، لطاعته، اپنی اطاعت کی، واتباع سنت رسولہ، اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اتباع کی. وآخر دعوانا، اور آخری پکار ہماری، آخری بات ہماری، ان الحمد للہ رب العالمین، کہ سب تعریف اللہ رب العالمین کے لیے. ناشر کا مطلب جس نے کتاب نشر کی ہے، اور ناشر جو ہے اس کا نام یہاں لکھا ہونا چاہیے. سب سے پہلے القراء. من هو الشیطان؟ الشیطان فی لغت العرب کما قال ابو عبیدہ هو اسم لكل عامل ای شرس شدید عات من الجن والانس والحیوانات. وقال الطبری هو كل متمرد من الجن والانس والدواب وكل شيء. قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن والشيطان الذي حذرنا الله تعالى منه كثيرا في القرآن هو إبليس وجنوده. وإبليس هو جني خبيث خلقه الله تعالى من نار ثم عصى وكفر وتمرد على خالقه فدأب على الكيد للإنسان ليغويه ويضله ويفسد عليه حياته ويخرجه من عز الطاعة إلى ذل المعصية والسیر فی رکاب الہوى والشہوات. من هو الشیطان؟ کون ہے یہ شیطان؟ شیطان کی ڈیفینیشن اور شیطان کی پرسنالٹی. الشیطان، شیطان، فی لغت العرب، عربوں کی ڈکشنری میں، عربوں کی زبان میں، لغت میں، کما قال ابو عبیدہ، جیسے کہ کہا ابو عبیدہ نے، یہ لغوی ہے. ہوا، وہ، اسم، نام ہے، لکل، واسطے ہر، عامر، گھر کے رہنے والے کے لیے، ای شرس، یعنی بدخلق، شدید، قبیح، عات، سرکش، من الجن، جنوں میں سے، والانس، اور انسانوں میں سے، والحیوانات، اور حیوانوں میں سے. لغت عرب میں شیطان ان جنوں کو کہتے ہیں جو گھر کے اندر رہتے ہیں. اور ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ لمبی عمر پانے والا، عمر سے، عمر سے سنفائے. ایشر سے یعنی بدخلق، شدید، قبیح، عات، سرکش، یعنی لڑاکا قسم کا بدخلق جن جو گھر میں رہتا ہے اور پھر وہ کیا کرتا ہے، لڑاتا رہتا ہے. من الجن والانس، جنوں میں سے بھی اور
انسانوں میں سے بھی، والحیوانات اور حیوانوں میں سے بھی. کئی سرکش جانور بھی ہوتے ہیں. کبھی بکروں کو لڑتے دیکھا یا گائے کو سینگ مارتے ہوئے. یہ لغوی معنی ہے. ٹھیک ہے کہ وہ جن جو بدخلق ہوتے ہیں. جن دو طرح کے ہوتے ہیں نا. ایک جن وہ ہوتے ہیں جو نیک ہوتے ہیں. قرآن مجید میں آتا ہے نا سورۃ الجن میں کہ ہم میں سے کچھ نیک ہیں اور کچھ. تو هو اسم لكل عامل اي شرس شدید عات من الجن والانس والحيوانات. یہ ہے شیطان کی ڈیفینیشن. وقال الطبری، طبری کہتے ہیں، وہ ابو عبیدہ نے کہا تھا، اب یہ طبری کہتے ہیں، ہوا وہ کل ہر متمرد سرکش من الجن والانس والدواب بھی، جن و انس اور جانوروں میں سے، وکل شیء اور ہر چیز. تو انہوں نے کیا کیا؟ جانوروں کے علاوہ باقی چیزوں کو بھی ساتھ شامل کر دیا، دواب کے علاوہ. قال تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ اور اسی طرح بنایا ہم نے ہر نبی کے لیے، عدوًا دشمن، شیاطین الانس والجن، جن و انس کے شیطان، یعنی انسانی شیطان بھی اور جناتی شیطان بھی. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ شیطان جنات بھی ہوتے ہیں اور شیطان انسان بھی ہوتے ہیں، اور بعض شیطان دوسری مخلوق کی شکل میں بھی ہوتے ہیں، جیسے سانپ وغیرہ یا کتا. والشیطان اور شیطان، الذی وہ جو، حذرنا اللہ تعالی ڈرایا ہم کو اللہ تعالی نے، منہ اس سے، کثیرا بہت زیادہ، فی القرآن قرآن مجید میں، ہوا وہ، ابلیس ابلیس ہے، وجنودہ اور اس کے لشکر ہے. یعنی لغوی طور پر یہ معنی ہے، اور قرآن مجید سے پتہ چلتا ہے کہ جس شیطان سے ڈرنے کی ضرورت ہے وہ ابلیس اور اس کے لشکر ہے. وہ ابلیس اور ابلیس ہوا وہ، جنی جن ہے، خبیث خبیث ناپاک. خلقہ اللہ تعالی پیدا کیا اس کو اللہ نے، من نار آگ سے. اس نے کہا تھا نا خلقتنی من نار، کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا. ثم پھر عصا اس نے نافرمانی کی، وکفر اور کفر کیا، وتمرد اور سرکشی کی، علی خالقہ اپنے خالق کے مقابلے پر. ابلیس وہ خبیث جن ہے جسے اللہ نے آگ سے بنایا، پھر اس نے نافرمانی کی، کفر کیا اور اپنے خالق کے مقابلے میں سرکشی کی. فدأب علی الکید للانسان تو وہ مسلسل چال چلنے لگا. دأب لگاتار جان فشانی سے کوئی کام کرنا، لگاتار کنٹینیوسلی، اور جان فشانی کے ساتھ پوری محنت جان لگا کے، جو کہ عادت بھی بن جاتی ہے. پھر قرآن مجید میں آتا ہے کدأب آل فرعون. کیا ترجمہ کرتے ہیں یہاں؟ معنی حالت یا عادت آل فرعون کی. تو دأب عادت کو بھی کہتے ہیں، حالت کو بھی کہتے ہیں. فدأب علی الکید للانسان تو وہ لگاتار چالیں چلتا ہے انسان کے لیے، لیغویہ کہ وہ اس کو بہکائے، ویضلہ اور اس کو گمراہ کرے، ویفسد علیہ اور بگاڑ دے اس پر، حیاتہ اس کی زندگی. کس کی زندگی؟ انسان کی. ویخرجہ اور نکالتا ہے اس کو، من عز الطاعت اطاعت کی عزت سے، الی ذل المعصیہ نافرمانی کی ذلت کی طرف. یعنی انسان کو اللہ کا اطاعت گزار بندہ بننے کے بعد بھی بھٹکا کے ذلیل کرتا ہے. والسیر فی رکاب الہوى والشہوات، والسیر اور چلا کر، فی رکاب الہوى خواہشات کی سواریوں میں، والشہوات اور شہوات کی. تو شیطان کیا کرتا ہے؟ انسان کو خواہشات اور تمنا اور آرزو اور شہوات کے ذریعے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت سے نکال کے نافرمانی کی طرف لے جاتا ہے. کیونکہ شہوات جو ہوتی ہے یا خواہشات جو ہوتی ہے نا، وہ انسان کی وانٹ ہوتی ہے. وہ جو چیز چاہتا ہے پھر انسان کیا کرتا ہے اس کے لیے؟ ہر وقت اس کو پانے کے لیے سوچتا ہے، اور پھر کیا کرتا ہے؟ اس کے لیے ہر الٹا سیدھا رستہ اختیار کرتا ہے، ہر چیز کو اپنے لیے حلال کر لیتا ہے. اور کیا کرتا ہے؟ سوچیے اور فکر کیجیے اور بولیے بھی.
جسٹیفیکیشن دیتا ہے. پھر آپ نے دیکھو گے کہ لوگ خواہشات کی تکمیل کے لیے بعض اوقات کیا کرتے ہیں کہ حرام کام کرتے ہیں, چوریاں ڈاکے ڈالتے ہیں, چھپ چھپ کے غلط کام کرنے لگتے ہیں, ان لافل مینز اختیار کرتے ہیں, حلال اور حرام کی تمیز مٹا دیتے ہیں. انسان کے اوپر ایسا غالب آتا ہے, یعنی اس کو اتنا اپنے کنٹرول میں اس کے دل کو لے لیتے ہیں کہ وہ اس سے باز آتا ہی نہیں جب تک کہ وہ غلط کام کر نہ چکے. اور جو انسان کرتا ہے پھسلتا ہے, گرتا ہے, اللہ کی نظروں سے بھی گر گیا. دیکھیے غلطی تو ہر انسان سے ہو جاتی ہے, کبھی نہ کبھی شیطان ہر ایک کو پھسلا ہی لیتا ہے. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ پھر وہ تذکروا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا, کہ جب انہیں شیطان کی طرف سے کوئی خیال آتا ہے تو وہ ہوش میں آ جاتے ہیں. فاذا هم مبصرون, وہ دیکھنے لگتے ہیں. اور کچھ لوگ ان کو وہ اتنا اندھا کرتا ہے خواہشات میں کہ وہ دیکھ نہیں پاتے. خواہشات نشے کی طرح ہوتی ہے کہ وہ نشہ ٹوٹ رہا ہوتا ہے کہ وہ خواہش پوری کر کے چھوڑنی ہے. ویری گڈ. یعنی کچھ خواہشات نشے کی طرح ہوتی ہیں کہ جب تک انسان ان کو پورا نہیں کر لیتا چین نہیں آتا. یعنی وہ شیطان کے ہاتھوں اتنا زیادہ کنٹرول میں آ جاتا ہے کہ اس کے سارے جالوں کو کاٹ نہیں پاتا اور وہ کر ہی گزرتا ہے جو شیطان کروانا چاہتا ہے. اور کیا ہوتا ہے جی آپ شابش, برائی کو چھوٹا کر کے دکھاتے تو چھوٹی سی بات ہے, اس کی تو بہت ضرورت ہے, وہ ضروریات پیش کرنے لگتا ہے. جی اچھی بات کو مشکل کر کے دکھاتا ہے. اور جی تو بے وفائی کرتا ہے. جی آپ اس کے پیچھے کتنے سارے شر ہوتے ہیں. بار بار ہمیں یہ کہتا ہے کہ تم نے پڑھ لیا تم یہ خیر نہیں کرو گے, حالانکہ اس کے پیچھے کافی سارے شر موجود ہوتے ہیں. بالکل بہت پتے کی بات ہے کہ بہت سے خیر ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پیچھے شر چھپے ہوئے ہوتے ہیں, تو وہ اس خیر کے بہانے لوگوں سے پھر شر کروا لیتا ہے. اس کے پیچھے جو ہڈن ڈیزائرز ہوتی ہیں, اسے بظاہر دین کا کام ہو رہا ہے لیکن پیچھے مقاصد کچھ اور ہیں. استاد ایک دفعہ کسی سے میری بات ہوئی تو انہوں نے قرآن کی دلیل دی کہ زین حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ, یہ تو اللہ نے خود رکھ دی ہے, آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آگے والی آیت چھوڑ دی کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں ذالک حیات الدنیا, یہ تو دنیا کی زندگی کی ساری چیزیں ہیں. لیکن اس میں ساتھ ہی یہ بھی تو بتایا نا کہ اس میں حلال کیا حرام کیا ہے. یہ تو نہیں کہ اگر من النساء والبنین کی بات ہے تو کسی بھی عورت سے فلرٹ کرنا شروع کر دے انسان. وہ یہی سمجھ رہے تھے جو بات. جی حتیٰ کہ یہاں تک انسان کو اوور پاور کر جاتا ہے کہ قرآن کے بھی الٹے سیدھے مطلب نکلوانے پہ مجبور کر دیتا ہے. مجبور کیا کرتا ہے انسان خود ہی اس کے پھندے میں آ جاتا ہے کہ پھر انسان اپنے آپ کو نہیں بدلتا, قرآن کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے. یہ اتنا قابو کر لیتا ہے انسان کو, کھول دیتا ہے جیسے نا محبت پیار, کہ وہ ضدی ہو جاتا ہے انسان, اور اتنا ضدی ہو جاتا ہے کہ اسے آنکھوں پہ پردہ آ جاتا ہے, اس کو سمجھ نہیں جاتے کہ مجھے ہدایت آ رہی ہے یا مجھے کیا کہا جا رہا ہے. تو وہ ضد کے شکار میں اپنے آپ کو جنت کی. بالکل. یعنی ویسے انسان کوئی کام کرنے والا نہیں ہوتا لیکن وہ اس کو خواہشات کی سواری پر بٹھا دیتا ہے, یعنی اس کی خواہش اس پر مسلط کر دیتا ہے, یا وہ خواہش کی وجہ سے انسان بے بس ہو جاتا ہے. اور جب تک وہ خواہش پوری نہیں کرتا, وہ حلال ہو حرام ہو, اس وقت تک وہ آرام سے نہیں بیٹھتا. ایک بہت اچھی مثال ہے ذل المعصیہ کی, کہ ذل المعصیہ کی طرف کس طرح لے جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک بزرگ نے دیکھا کہ بچے فٹ بال کھیل رہے ہیں اور ہر ایک اس کو کک لگا رہا ہے, تو ایک بچہ الگ کھڑا دیکھ رہا تھا سارے منظر کو. تو پوچھا تم کیوں نہیں کھیل رہے تھے؟ ان کا میں دیکھ رہا ہوں کہ اس بال کا کیا قصور ہے جس کی وجہ سے ہر کوئی اس کو ٹھوکر مار رہا ہے. تو نے کہا کیونکہ اس کے اندر ہوا بھر گئی. تو جب کسی کے اندر خواہش نفس بھر جاتی ہے تو پھر وہ انسان دوسروں کی نگاہوں میں ذلیل ہو کر رہ جاتا ہے. یعنی دوسرے لوگوں کو بھیج دیتا ہے آپ کو بھٹکانے کے لیے. جی ایک کے بعد ایک کام کرتا ہے, یعنی موت تک چھوڑتا نہیں. ٹھیک, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اس پہ قابو نہیں پا سکتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ان عبادی لیس لک علیہم سلطان, میرے بندوں پر تیرا بس نہیں چلے گا. حضرت عمر کو دیکھ کے ڈرتا تھا, رستہ بدل لیتا. تو وہ ایمان کی مضبوطی لانے کی ضرورت ہوتی ہے. اسی لیے انہوں نے 21 سبب ایسے شرعی بتائے کہ جن کو اختیار کر کے انسان پھر اس کے شر سے بچ سکتا ہے. ٹھیک ہے, چلیے آگے چلیں.
بداية العداوة. لما خلق الله آدم عليه السلام أمر الملائكة بالسجود له فسجدوا جميعا إلا إبليس أبى أن يسجد لآدم عليه السلام وقال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين ففسق بذلك وكفر ولعن وطرد من رحمة الله. قال تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. وقال سبحانه وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. وقال سبحانه قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. فازداد بذلك حسده وحقده على آدم وذريته فطلب من الله تعالى أن ينذره إلى يوم القيامة لا ليتوب وإنما لينتقم من آدم وذريته ويعمل على غوايتهم وفتنتهم وجعلهم من أتباعه وأعوانه بل ومن عباده كذلك كما قال تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. وتبجح الشيطان في مخاطبة الرب تعالى وأعلن خطته القذرة دون أي خوف أو نظر في عاقبة. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فيا أخي الحبيب هذا هو الشيطان وهذه عداوته التي لن تزول حتى يرث الله الأرض ومن عليها. إنه منذ ذلك اليوم يخطط ويعمل على إفساد ذرية آدم عليه السلام، يعمل على إخراج المسلم من دينه وعلى إبعاد غير المسلم عن الإسلام، يعمل على نشر الفسق والفواحش والمجون في كل مكان، وكأنه يريد بذلك أن يقول لقد كنت محقا في ترك السجود لآدم. فهذه ذريته يقتل بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضا، ولئن كنت قد عصيت مرة واحدة فإنهم يعصون كل يوم مئات المرات. ولكن الخبيث نسي أنه أصر على معصيته ولم يندم عليها واعترض على أمر الله تعالى وتكبر على الرب سبحانه وتعقب عليه فلعن وطرد من رحمة الله. أما ذرية آدم عليه السلام فقد فتح الله لهم باب التوبة والإنابة ولم يؤيسهم من رحمته ولم يقنطهم من عفوه ومغفرته، فمن تاب منهم تاب الله عليه ومن استغفر غفر الله له. قال تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وقال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. اصل میں ریڈنگ سے پہلے لسننگ ضروری ہوتی ہے. لسننگ ریڈنگ کے لیے مددگار ہوتی، اس لیے آپ کو سنوایا جا رہا ہے بغیر ترجمہ بتائے. بدایت العداوہ، بدایہ ابتدا، العداوہ دشمنی کی ابتدا. لما ترجمہ کریں جب خلق اللہ پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام امر الملائکۃ حکم دیا فرشتوں کو بالسجود لہو اس کو سجدہ کرنے کا. فسجدوا تو سجدہ کیا جمیعا سب الا سوائے ابلیس کے ابا انکار کیا ان یسجد کہ وہ سجدہ کرے لآدم آدم علیہ السلام آدم علیہ السلام کو. وقالا اور بولا انا خیر منہ میں
بہتر ہوں اس سے. خلقتنی من نار, پیدا کیا تو نے مجھے آگ سے. وخلقتہ من طین, اور پیدا کیا تو نے اس کو مٹی سے. لما خلق اللہ آدم علیہ السلام, جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا, امر الملائکۃ بالسجود لہ, تو فرشتوں کو انہیں سجدہ کرنے کا حکم دیا. فسجدوا جميعا الا ابلیس, تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. ابا یسجد لآدم علیہ السلام, تو اس نے انکار کیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے. وقال, اور بولا, انا خیر من, میں اس سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار, تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا. وخلقتہ من طین, اور اس کو تو نے مٹی سے بنایا. ففسق, پس نافرمانی کی. بذالک, اس حکم کے ساتھ. وکفر, اور انکار کیا. ولعن, لعنت کیا گیا, یا مجھول ہے. ٹھیک ہے, کفر کیا ہے, فعل معروف, اور لعن مجھول. وطرد, اور پھینک دیا گیا. من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے, یعنی دور. قال تعالی, اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. وَإِذْ قُلْنَا, اور جب کہا ہم نے, للملائکۃ, فرشتوں سے, اسجدوا لآدم, سجدہ کرو آدم کو. فسجدوا, سجدہ کیا ان سب نے. الا ابلیس, سوائے ابلیس کے. کان من الجن, جنوں میں سے تھا. ففسق, تو اس نے نافرمانی کی. ان امر ربہ, اپنے رب کے حکم کی. وقال سبحانہ, اور فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے, وما کفر سلیمان, نہیں کفر کیا سلیمان نے علیہ السلام. ولکن الشیاطین, لیکن شیطانوں نے, کفروا, کفر کیا. یعلمون الناس السحر, وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. جادو کفر ہے تو انہوں نے کفر کیا. تو ففسق بذالک, تو اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی. وکفر, اور کفر کیا. ولعن, اور لعنت کیا گیا. وطرد من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے دور پھینک دیا گیا. وقال تعالی, اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا, جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو. اسجدوا لآدم, آدم کو سجدہ کرو. فسجدوا الا ابلیس, تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. کان من الجن, وہ جنوں میں سے تھا. ففسق عن امر ربی, تو اس نے اپنے رب کے حکم کی خلاف ورزی کی. وقال سبحانہ, اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. وما کفر سلیمان, اور نہیں کفر کیا سلیمان علیہ السلام نے. ولکن الشیاطین کفروا, لیکن شیطانوں نے کفر کیا. وقال سبحانہ, اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. قال, فرمایا, فخرج, بس نکل جا. منہا, اس سے. فإنک, بس بے شک تو, رجیم, مردود ہے. وَإِنَّ عَلَيْكَ اللعنۃ, لعنت ہے. إِلَى يَوْمِ الدِّينِ, قیامت کے دن تک. فَازْدَادَ, تو بڑھ گیا, زیادہ ہو گیا. بِذَالِکَ, اس کے ساتھ. حسدہ, اس کا حسد. وحقدہ, اور اس کا کینہ, شابش. علی آدم, آدم علیہ السلام کے خلاف. علی جو ہوتا ہے نا, اس میں اپوزٹ جانے کا معنی آتا ہے, خلاف کا معنی آتا ہے. وذریت ہی, اور اس کی اولاد کے, اولاد آدم, بنی آدم. فطلب, تو اس نے طلب کیا. من اللہ تعالی, اللہ تعالی سے. ان ینذرہ, کہ وہ مہلت دے دے اس کو. الی یوم القیامہ, قیامت کے دن تک. لا, نہیں. لیتوبہ, کہ توبہ کرے. یعنی اس لیے نہیں مہلت مانگی کہ توبہ کرے. وہ انما, اور بے شک, یعنی اور کوئی مقصد نہیں سوائے اس کے. لینتقم, کہ انتقام لے. من آدم, آدم سے. وذریتہ, اور اس کی اولاد سے. ویعمل, اور عمل کرے. علی غوایتہم, ان کی گمراہی پر, ان کی ہلاکت پر. غوایا کے دونوں معنی ہوتے ہیں, ہلاکت بھی اور گمراہی بھی. یعنی انسان کی ہلاکت کے لیے کوشش کرے. وفتنتہم, اور ان کو فتنے میں ڈالے. وجعلہم, بنایا ان کو. من اتباعہ, اپنے پیروکاروں میں سے. وآوانہ, اور اپنے مددگار. ہی ضمیر شیطان کی طرف جاری, اپنا پیروکار بنایا. اچھا, ایک اور بات ہے کہ عربک عبارت میں اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ فاعل کون ہے, مفعول کون ہے, اور ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے, بہت سی چیزیں آسان ہو جائیں گی. ٹھیک, تو آپ نے خاص طور پر اس کا دھیان رکھنا کہ اب مثلا جعلہم میں فاعل کون ہے, بنایا ان کو. کس نے بنایا, شیطان نے. تو پھر ترجمہ بالکل مستقیم ہو جاتا ہے. بل,
بلکہ ومن عبادہ اپنے بندوں میں سے یعنی غلام بنا لیا. کذالک اسی طرح کما قال تعالی جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے الم کیا نہیں آہد میں نے عہد لیا الیکم تم سے یا بنی آدم اے بنی آدم اللہ کہ نہ تعبدوا الشیطان تم عبادت کرو شیطان کی انہ بے شک وہ لکم تمہارے لیے عدو مبین دشمن ہے کھلا کھلا. قال کہا بولا ربی اے میرے رب فانظرنی بس تو مہلت دے مجھے الی یوم یبعثون اس دن تک جب وہ اٹھائے جائیں گے. قال فرمایا فإنک بس بے شک تو من المنظرین مہلت دیے جانے والوں میں سے ہے. الی یوم الوقت المعلوم الی تک یوم دن تک الوقت المعلوم جس کا وقت معلوم ہے اس دن تک تجھے مہلت جس کا وقت معلوم ہے یعنی قیامت تک تجھے آزادی ہے کہ انسان کو بھٹکا لے. اسی لیے ابلیس کو ابھی موت نہیں آئی وہ جب سے زندہ کیونکہ اسے مہلت دی گئی. اب اس پیراگراف کو دوبارہ دیکھ لیتے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو اپنی رحمت سے نکال دیا. فخرج منہا فإنک رجیم وإن علیک اللعنۃ الی یوم الدین اور قیامت کے دن تک تجھ پر لعنت ہے. تو جب اس کو یہ ڈانٹ ملی اس پہ لعنت پڑی اور اس کو اللہ کی رحمت سے دوری کا اعلان سننے کو ملا فازداد بذلک حسدہ وحقدہ تو اس کا حسد اور حقد اور بڑھ گیا علی آدم و ذریتہ آدم اور اس کی اولاد کے خلاف. اس کی وجہ سے میرے ساتھ یہ سب کچھ ہوا حالانکہ قصور اپنا تھا. فطلب من اللہ تعالی تو اس نے طلب کیا اللہ تعالی سے ان ينذرہ کہ وہ اس کو مہلت دے الی یوم القیامہ قیامت کے دن تک لا لیتوب توبہ کے لیے نہیں وانما لینتقم من آدم و ذریتہ اس لیے کہ آدم اور اس کی اولاد سے بدلہ لے سکے ان کو بہکا کر. وہ یعمل اور عمل کرے علی غوایتہم ان کی گمراہی یا ان کی ہلاکت کے لیے کام کرے وہ فتنتہم اور ان کو فتنے میں ڈالنے کے لیے. وجعلہم اور بنائے ان کو من اتباعہ واعوانہ اپنے پیروکار اور اپنے مددگار اپنی مرضی کے مطابق چلاتا ہے. جیسے ریموٹ کنٹرول ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا کھلونے بچوں کے جب ریموٹ کنٹرول سے گاڑیاں چلتی تو کیا کرتے ہیں کنٹرول اپنے ہاتھ میں بچے رکھتے ہیں یا یہ جو پلے اسٹیشن یہ کیا کھیلتے ہیں تو اس میں کنٹرول ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور باقی جو کیریکٹر ہیں وہ اس کے مطابق حرکت کرتے ہیں. تو جس طرف چاہتے ہیں گاڑی کو موڑ لیتے ہیں پھر ادھر سے اس کو واپس لے آتے ہیں پھر ان کو اوپر کرتے ہیں نیچے کرتے ہیں. کنٹرول کس کے ہاتھ میں کھیلنے والے کے ہاتھ. شیطان بھی انسان کے ساتھ کھیلتا ہے اور اس کا کنٹرول پھر اپنے ہاتھ میں لے کر اس کو جدھر چاہتا ہے دوڑاتا ہے اور کبھی دوڑا تھکا کے مارتا ہے اور کبھی انسان کو کسی چیز کی طرف لے جاتا ہے تاکہ وہ سمجھے کہ بڑے اچھے کام کر رہا ہے تو وہ اس کو اپنا غلام بنا دیتا ہے. اور یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے کہ انسان سارا دن اندھا بن کے دنیا کے پیچھے بھاگتا رہے اور وہ سمجھے کہ میں بڑے اچھے کام کر رہا ہوں حالانکہ وہ اللہ کی نافرمانی کے کام کر رہا ہوتا ہے. کما قال تعالی الم عہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اے بنی آدم کیا میں نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا اللہ تعبدوا الشیطان کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا انہ لکم عدو مبین بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون اور یہ بھی کہ اس نے اپنے رب سے کہا تھا یعنی شیطان بولا تھا کہ مجھے قیامت کے دن تک مہلت دی جائے جب سب اٹھائے جائیں گے. قال فانک من المنذرین اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تجھے مہلت دے دی گئی تو مہلت دیے جانے والوں میں سے الی یوم الوقت المعلوم اس دن تک جس کا وقت سب کو معلوم ہے. اب آپ کریے ترجمہ بالکل. وتوجہ فخر کیا بڑا بنا الشیطان فی میں مخاطبہ مخاطبہ خطاب کرنے میں بات چیت کنورسیشن کرنے میں الرب تعالی رب تعالی سے وہ اعلن اعلان کر دیا الل اعلان بتا دیا خطتہ اپنا خطہ اپنی پلاننگ اس نے سب کے سامنے بتا دی. القذرۃ گندی اپنی خبیث پلاننگ اس نے سب کے سامنے رکھ بھی دی. دون ای خوف کسی خوف کے بغیر
او نظر یا نظر کے فی عاقبت انجام میں، یعنی اس نے یہ نہیں سوچا کہ انجام کیا ہوگا اور نہ اسے کسی سے ڈر لگا، اس نے اپنی پلاننگ ساری بتا دی کہ میں کیا کرنے والا ہوں. قال کہا بولا ربی اے میرے رب بما بوجہ اس کے جو اغویتنی تو نے گمراہ کیا مجھ کو، لأزینن لہم البتہ میں ضرور خوبصورت بنا دوں گا ان کے لیے فی الارض زمین میں، ولأغوینہم کن چیزوں کو خوبصورت بنا دوں گا، نافرمانی کے کاموں کو خوبصورت بنا دوں گا، حرام چیزوں کو ان کے لیے مزین کر دوں. یا پھر جنرلی دنیا کی ایسی خوبصورتی، ایسی لالچ اور خواہش ان کے دل میں پیدا کر دوں گا، دنیا کو خوبصورت بنا دوں گا کہ وہ آخرت کو بھول ہی جائیں گے. وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ اور البتہ میں ضرور گمراہ کر دوں گا ان کو، اجمعین سب کے سب کو، الا سوائے عبادک تیرے بندے، منہم ان میں سے، المخلصین جو چنے ہوئے خالص. کس قدر خطرناک بات. اس میں اپنی پلاننگ بھی ساتھ بتائی گئی اور اس کا ٹارگیٹ کیا ہے، کتنے لوگوں کو گمراہ کرنا ہے، 100,000 سب کو. یہ تو ہے اس کا ویژن، اس کا مشن، سب کو گمراہ کرنا. آپ کا کیا ہے اس کے مقابلے میں؟ آپ کا کیا ہے؟ اللہ کی بات کس کس تک پہنچانا اور کتنے لوگوں کو اللہ کے راستے پہ لانا. وہ تو اپنی پلاننگ کرنے کے بعد اس میں لگ گیا اور ہم اس کے بعد جا کے سو جائیں گے کیونکہ بہت مشکل دن گزر. وہ تو نہیں تھکتا اور ہم تھک جاتے. سچی بات ہے، ہم کہاں پلاننگ کرتے ہیں. وہ اپنا کام کرنے کے لیے جب اس کو مشکل پیش آتی ہے، کیا وہ تھک کے ہار کے بیٹھ جاتے ہیں یا پھر بھی لگا رہتا ہے. یعنی کچھ بندے اللہ کے ایسے ہوتے ہیں کہ جن پر آنے کے لیے اس کو سر توڑ محنت کرنی پڑتی ہے، پھر بھی وہ کامیاب نہیں ہوتا. کیا وہ پھر ان کو چھوڑ دیتا ہے؟ وہ پھر آ جاتا ہے، وہ پھر آ جاتا ہے، وہ پورے لشکر لے کے آ جاتا ہے. اگر اس کی عام کوششیں ناکام ہوتی ہے تو وہ اس سے بڑی کوشش کرتا ہے. ہمارا کیا حال ہوتا ہے، کوئی اللہ کے دین کا کام کرے، ذرا سی مشکل آئے تو ہم چھوڑ بیٹھنے کو تیار ہو جاتے ہیں. ہینڈس اپ، پیچھے ہٹ جاؤ، کوئی فائدہ نہیں. پھر وہ سیلری کہاں سے لے رہا ہے، کتنی تنخواہ لیتا ہے، صرف ضد میں آ کے کر رہا ہے. کیا ہم اللہ کی محبت میں کچھ نہیں کر سکتے؟ وہ ضد، حسد، حقد میں کر رہا ہے اور ہم محبت میں کیا کر رہے ہیں. ہم اللہ کی معرفت پانے کے بعد اور اللہ کی عظمت کو پہچاننے کے بعد ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارے کیا طریقے. تو اس نے کہا وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ. بس چند مخلص ہی بچیں گے، باقی سب کو پکڑ لوں. جو بھی میرے مقابلے میں کمزور ہوگا، جس پہ بھی میرا بس چلا، ہاتھ چڑھا، میں چڑھ دوڑوں گا. فَيَا أَخِي الْحَبِيبِ اے پیارے بھائی، اخی بھائی، الحبیب پیارے. هَذَا هُوَ الشَّيْطَانُ یہ ہے وہ شیطان. وَهَذِهِ اور یہ ہے عَدَاوَتُهُ اس کی عداوت. الَّتِي وہ جو لن تزول ہمیشہ رہے گی، لن تزول کبھی ختم نہیں ہوگی، حتیٰ یہاں تک کہ یرث اللہ وارث بن جائے اللہ الارض زمین کا، ومن علیہا اور جو بھی اس پر، یعنی ہر چیز ختم ہو اور اللہ کے پاس واپس پہنچ جائے. انہ بے شک وہ منذ ذلک اليوم اس دن سے، جس دن سے آدم کی وجہ سے اس کو اللہ کی رحمت سے دوری کا پیغام ملا، یخطط پلان کر رہا ہے، تخطیط خط سے یعنی کہ وہ پلاننگ کرتا ہے، ویعمل اور عمل کرتا ہے، کام کرتا ہے، علی اوپر افساد ذریت آدم آدم کی اولاد کو بگاڑنے پر. اولاد آدم کے بگاڑنے کے لیے وہ پلاننگ بھی کرتا ہے اور اس پر عمل بھی کرتا ہے. اچھا کتنی بار ہم پلاننگ تو کرتے ہیں لیکن اس پلاننگ پر عمل نہیں کرتے. ہم بڑی بڑی باتیں سوچتے ہیں، بڑے بڑے خیالات ہوتے ہیں، ہمارے بڑے بڑے عزائم ہوتے ہیں. جب ایک کورس چل رہا ہوتا ہے، قرآن مجید پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو ہم سوچتے ہیں کہ بس ہم ساری دنیا کو بس اللہ کے راستے پہ لے آئیں گے، یہ بھی کریں گے، وہ بھی کریں گے، وہ بھی کریں گے. لیکن کتنی جلدی ہم پھر بھول جاتے ہیں سب کچھ. یا عمل
وہ عمل کرتا ہے، کام کرتا ہے. علی اوپر، اخراج نکالنے کے، المسلمی مسلم کو، من دین ہی اس کے دین سے. یعنی کیسے کیسے کام کرتا ہے؟ نمبر 1، مسلم کو اس کے دین سے نکالتا ہے، یعنی اسلام سے باہر نکالتا ہے. وَعَلَىٰ اور اوپر، ابعادی دور کرنے کے، غیر المسلمی غیر مسلم کو، عن الاسلام اسلام، وہ اسلام سے دور رکھتا ہے. جو آ گیا اس کو باہر نکالنے کی فکر میں، اور جو نہیں آیا اس کو کہتا ہے قریب بھی نہ پٹکو. یا عمل کرتا ہے. علی اوپر، نشر الفسق نشر کرنے کے، پھیلانے کے، الفسق نافرمانی، نافرمانیوں کو نشر کرتا ہے، اس کا پروپیگنڈا کرتا ہے. والفواحش اور بے حیائی کے کام، فحش کام. والمجون بھی بے حیائی ہوتا ہے، اور مخول کرنا. مخول کیا ہوتا ہے؟ مذاق کرنا، جوکس کریک کرنا. اور اس کے ذریعے بھی وہ کیا کرتا ہے کہ لوگوں کو دین سے دور کرتا ہے. اب دیکھیے کہ بہت سی سوشل گیدرنگز ایسے ہوتی ہیں کہ جن میں اگر دین کی کوئی بات شروع ہو جائے تو ساتھ ہی دین سے متعلق کچھ اسٹیریوٹائپ چیزیں ہیں ان کا فوراً ذکر ہونے لگتا ہے. مولویوں کا ذکر ہونے لگتا ہے، حلوے کا ذکر ہونے لگتا ہے، اور پھر لوگ ہنسنے لگتے ہیں اس پر. پھر جنت دوزخ حوروں کا ذکر ہونے لگتا ہے. بے پناہ لطیفے بنائے ہوئے. تو فواحش کے بعد مجون جو ہے، یعنی کہ ہنسی مذاق، لطیفے اور بے حیائی کی باتیں. فی کل مکان، ہر جگہ، ہر مکان میں، ہر جگہ پر. کوئی نہیں کہتا کہ یہاں یہ مکہ ہے تو یہاں چھوڑ دو لوگوں کو، وہاں بھی یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. کوئی جگہ نہیں، مسجد میں، مدرسے میں، دین پڑھنے والوں کے بیچ میں، یہ سب چیزیں وہ پھیلانے کی کوشش کرتا ہے. کہ اول تو لوگ پڑھے ہی نہ، لیکن جب پڑھ لیں تو بھی بجائے اس کے کہ وہ دین پھیلانے والے بنے، وہ دنیا کی لالچ میں کچھ اور پھیلانے والے بن جائیں. وَكَأَنَّهُ اور گویا کہ وہ، یرید چاہتا ہے، بِذَلِكَ اس کے ساتھ، ان یقول کہ وہ کہہ سکے، لقد كنت محقا البتہ تحقیق میں حق پر تھا، فی ترک السجود لآدم آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے پر. ترک مانا چھوڑنا، نہ کرنا. السجود سجدہ، لآدم آدم علیہ السلام، آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کر کے میں نے ٹھیک کیا، میں حق پر تھا جو نہیں کیا. فہذہ کیوں، یہ ہے، ذریتہ اس کی اولاد، یقتل قتل کر رہی ہے، بعضهم ان کی بعض کو، ویلعن اور لعنت کرتی ہے، بعضهم ان میں سے بعض کو. یہ ہے اولاد آدم جو بعض ان میں سے بعض کو قتل کر رہے ہیں اور بعض کو لعن طعن کر رہے ہیں. ولئن اور البتہ اگر، کنت میں نے، قد تحقیق، عصیت نافرمانی کی، مرتن واحدتن بس ایک ہی تو نہیں بات مانی تھی، فإنہم بس بے شک وہ، یعصون نافرمانی کرتے ہیں، کل یوم ہر روز، مئات المرات 100 بار. تو وہ جسٹیفائی کر رہا ہے نا کہ میرا کیا قصور ہے، میں تو ایک غلطی کی، انسان تو اتنی غلطیاں کرتا ہے تو اس لیے میں نے اس کو سجدہ نہیں کیا. اور یہ قتل کر رہے ہیں اور لعن طعن کرتے ہیں اور لڑائی جھگڑے اور فتنے فساد. ولکن الخبیث لیکن یہ خبیث، نسیا بھول گیا، انہو بے شک اس نے، اصرار کیا، علی معصیتہ اللہ کی نافرمانی پر، ولم یندم علیہا اور نہیں نادم ہوا اس پر، یعنی اللہ کی نافرمانی کر کے اس پر پشیمان نہیں ہوا، شرمندہ نہیں ہوا. واعترض اور اعتراض کیا، علی امر اللہ تعالی اللہ کے حکم پر، وتکبر اور تکبر کیا، علی الرب سبحانہ رب سبحانہ و تعالی کے مقابلے پر. اللہ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ مقابلے پہ کچھ کرنا. وتعقب علیہ اور اس کا پیچھا کیا، یعنی نقائص تلاش کیے. فلعن پس ملعون قرار دیا گیا، وطرد اور پھینک دیا گیا، من رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے. ایک گناہ بھی اصرار اگر انسان اس پہ کرے اور کہے کہ یہ گناہ ہے ہی نہیں تو یہ بہت بڑا جرم ہے، یہ پھر انسان کو شیطان سے جا ملاتا ہے.
لیکن اگر ایک انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں اور وہ توبہ کرتا چلا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ چاہے ہزاروں غلطیاں تو معاف کر دیتے ہیں. تو یہ توبہ اتنی پسند ہے اللہ تعالیٰ کو. تو گناہ پر شرمندگی ضروری, گٹائی نہیں پسند اللہ کو. اما ذریت آدم, جہاں تک آدم علیہ السلام کی اولاد کا تعلق ہے, فقط بس تحقیق فتح اللہ, کھول دیا اللہ نے, لہم ان کے لیے, باب التوبتی, توبہ کا دروازہ, والانابتی, اور رجوع کا دروازہ, ولم یؤیسہم, اور نہیں مایوس کیا ان کو, من رحمتہ, اپنی رحمت سے, ولم یقنطہم, اور نہیں مایوس کیا ان کو, من عفوہ, اپنے عفو درگزر سے, ومغفرتہ, اور بخشش سے. فمن, جو کوئی, تابا, توبہ کر لے, منہم, ان میں سے, تاب اللہ, مہربان ہوتا ہے اللہ, علیہ, اس پر, ومن استغفر, اور جو بخشش مانگ لے, غفر اللہ لہ, بخش دیتا ہے اللہ اس کو. قال تعالی, اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, والذین اذا فعلوا فاحشۃ, اور وہ لوگ جو کوئی بے حیائی کا کام کر لیتے ہیں, او ظلموا انفسہم, یا اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھتے ہیں, ذکر اللہ, یاد کرتے ہیں اللہ کو, فاستغفروا لذنوبہم, پھر بخشش مانگتے ہیں اپنے گناہوں کی, ومن یغفر الذنوب الا اللہ, اور کون ہے جو بخش دے گناہوں کو مگر اللہ, ولم یصروا, اور نہیں اصرار کرتے, علی ما فعلوا, اس پر جو انہوں نے کیا, وہم یعلمون, اور وہ علم رکھتے ہیں. یعنی اللہ کے پیارے بندے کون سے ہوتے ہیں کہ ان سے فاحشہ ہو جاتی, وہ اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھتے ہیں, لیکن فوراً ہی اللہ کو یاد کرنے لگتے ہیں, اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگتے ہیں, اور اللہ کے سوا کون ہے جو گناہ معاف کر دے, اور وہ اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے, بار بار پلٹ کر اسی کی طرف نہیں جاتے, بلکہ اس سچویشن سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. وقالا, اور فرمایا, قل, کہہ دیجیے, یا عبادی, اے میرے بندو, الذین, وہ جو, اسرفوا, جنہوں نے زیادتی کی, علی انفسہم, اپنی جانوں پر, لا تقنطوا, نہ مایوس ہو, من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے, ان اللہ, بے شک اللہ, یغفر الذنوب, بخش دیتا ہے گناہوں کو, جمیعا, سب کے سب کو, انہ, بے شک وہ, هو الغفور الرحیم, وہی بخشنے والا مہربان ہے. وَأَنِيبُوا, اور رجوع کرو, الی ربکم, اپنے رب کی طرف, وَأَسْلِمُوا لَهُ, اور فرما بردار ہو جاؤ اس کے لیے, من قبل, اس سے پہلے, ان یأتیکم, کہ آ جائے تمہارے پاس, العذاب, عذاب, ثم, پھر, لا تنصرون, تم مدد نہ دیے جاؤ گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو مایوس ہونے سے روکا ہے کہ جن سے کوئی غلطی ہوئی ہے, اپنی جانوں پہ زیادتی ہو گئی ہے, تو وہ اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہو. اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر سکتا ہے کیونکہ وہ غفور الرحیم ہے, لیکن کب کرے گا, اور تمہارے کرنے کا کام کیا ہے. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ, اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ اور اس کے فرما بردار بندے بن جاؤ, یعنی اصلاح کر لو اس سے پہلے کہ عذاب آ جائے اور تم پھر مدد نہ دیے جاؤ, پھر وہ تمہاری توبہ قبول نہیں ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.